دوہری شخصیت، نیکی نیک کام، بدی برے کام۔ Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde by Robert Louis Stevenson۔ تحریر اور پیشکش سید عرفان علی.com۔ آپ ایک انسان نہیں، آپ کی شخصیت ایک نہیں، آپ کے اندر دو انسان موجود ہیں۔ آپ کی شخصیت کے دو پہلو ہیں، نیک اور بد۔ دونوں آپ پر فتح پانے کی کوشش میں ہمیشہ مصروف رہتے ہیں، مگر آخری انتخاب آپ کا ہوتا ہے۔ آپ نیکی کا انتخاب کرتے ہیں یا برائی کا؟ کمزور جسم، لمبا قد، کم بولنے اور اپنے کام سے کام رکھنے والا سادہ انسان، یہ نام تھا اٹرسن کا، جس کا پیشہ تھا وکالت۔ دوسروں سے کم ملتا جلتا مگر ان کی برائیوں پر حیرت کا اظہار کرتا، برا بھلا کہنے کے بجائے ہمیشہ برے وقت میں ان کا ساتھ دیتا اور برائی اور برے وقت سے بچانے کی کوشش کرتا۔ ایسے وقت میں اس کا رویہ بہت اچھا ہوتا۔ اس کے دوستوں میں شامل تھے اس کے رشتہ دار یا پھر وہ چند لوگ جن سے اس کی بہت پرانی دوستی تھی۔ رچرڈ اینفیلڈ کا شمار اس علاقے کے جانے پہچانے لوگوں میں ہوتا تھا۔ یہ اٹرسن کا دوست بھی تھا اور کافی دور جا کر ان میں رشتہ داری بھی نکل آتی تھی، مگر یہ دوستی لوگوں کے لیے حیرانی کا باعث تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ان دونوں میں کوئی بات بھی مشترک نظر نہیں آتی تھی، مگر پھر بھی اتنی گہری دوستی۔ یہ دونوں اتوار کو ایک ساتھ سیر کرتے، بلکہ یہ تو ان کے لیے دنیا کی بہترین چیزوں میں سے ایک تھی، جس کے لیے وہ اپنی ہر قسم کی دوسری مصروفیت کو ختم کر دیتے اور اس سیر کا مزہ لوٹتے۔ اگرچہ اس سیر کے دوران وہ کم سے کم گفتگو کرتے اور چہرے سے بھی سنجیدگی نمایاں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی راستے میں شناسا ملتا تو اس سے اچھے طریقے سے سلام دعا لیتے۔ لندن کی ایک بڑی سڑک پر یہ دونوں چہل قدمی کر رہے تھے۔ خوشحال لوگوں کا علاقہ تھا جہاں دکانیں بند تھیں، مگر تمام ہفتہ یہاں رونق رہتی تھی۔ مگر آج آمد و رفت اتوار ہونے کی وجہ سے کم تھی۔ نزدیک ہی ایک 2 منزلہ مکان موجود تھا، اوپر کی جانب ایک کھڑکی اور نیچے ایک دروازہ۔ عرصہ دراز سے اس پر توجہ نہ دی گئی تھی، اس لیے حالت ابتر اور خراب تھی۔ جب دونوں سیر کرتے اس مکان تک پہنچے تو رچرڈ اینفیلڈ نے اپنے دوست وکیل سے کہا، اس مکان کو دیکھ کر میں پریشان ہو جاتا ہوں اور وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب ایک روز میں دور کے کسی علاقے سے اپنے گھر واپس آ رہا تھا۔ شدید سردیوں کی رات کے 3 بج رہے تھے۔ لوگ اس وقت سو رہے تھے اور سڑک پر لالٹین کی روشنیوں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، میں خوف محسوس کر رہا تھا۔ اسی وقت ایک آدمی جس کا قد چھوٹا تھا اور جسم بھاری، وہ تیز رفتاری سے ایک طرف جاتا دکھائی دیا۔ دوسری طرف سے ایک بچی جو بمشکل 8-10 سال کی ہوگی بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ سڑک کے کنارے پر دونوں ٹکرا گئے، مگر میں اس وقت خوفزدہ ہو گیا جب اس شخص نے اس بچی کو بے دردی سے اپنے پاؤں تلے روند ڈالا، اسے زخمی کر دیا اور اس کی چیخوں کی بالکل پرواہ نہ کی۔ بے حد خوفناک واقعہ تھا۔ وہ انسان نہیں، کوئی خوفناک مخلوق لگتی تھی، جن لگتا تھا، مگر میں نے ہمت کی، اس شخص کے پیچھے بھاگا، اسے پکڑا اور بچی کے پاس لے آیا۔
بہت سے لوگ جن میں بچی کے رشتہ دار بھی لگتے تھے جمع ہو چکے تھے۔ اگرچہ وہ شخص اپنے آپ کو غصے سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر مجھے انتہائی خوفناک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ پہلی ہی نظر میں مجھے اس شخص سے بہت شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہاں موجود ہر آدمی اور عورت، حتیٰ کہ وہ ڈاکٹر بھی جو بچی کا علاج کرنے آیا تھا، اس آدمی سے نفرت محسوس کر رہا تھا اور جان سے مار ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ آدمی ایک بہت بڑی رقم بچی کو دینے کے لیے آمادہ نظر آیا، اور معلوم ہے رقم دینے کے لیے کہاں آیا؟ اس دروازے پر۔ اس نے چابی نکالی، دروازہ کھولا، اندر گیا، 10 پاؤنڈ کیش اور 90 پاؤنڈ کا چیک لایا۔ چیک پر ایک عزت دار انسان کے دستخط تھے۔ میں نے سوچا فراڈ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ شخص اتنی صبح مکان کے پچھلی جانب سے اندر گیا ہے اور اتنے مشہور آدمی کا چیک لے کر آیا ہے، مگر صبح وہ چیک کیش ہو گیا۔ خیر، اصل بات یہ ہے کہ جس شخص کا چیک تھا وہ بہت اچھا اور مشہور انسان ہے، جبکہ دوسرا شخص شیطان نظر آ رہا تھا۔ اس کا نام ہائیڈ تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر نفرت اور کراہت کا احساس پیدا ہوتا تھا۔ ضرور اس کے چہرے کا کوئی حصہ خراب تھا، جس کی وجہ سے وہ عام آدمی کی نسبت بے حد غلیظ بن چکا تھا۔ وہ میرے خیال میں آ رہا ہے، مگر میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ وہ اب بھی کبھی کبھی یہاں پر آتا ہے۔ 1 ہفتے پہلے میں نے پھر اسے دروازہ کھولتے ہوئے دیکھا، مگر میں اس بارے میں سوالات نہیں پوچھتا، کیونکہ اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وکیل مسٹر اٹرسن نے کہا، اصل آدمی کا نام میں جان چکا ہوں۔ دونوں نے کہا، اب اس واقعے کو ختم کرتے ہیں اور دوبارہ اس پر بحث نہ کریں گے۔ شام کا وقت تھا اور مسٹر اٹرسن اپنے گھر میں موجود تھے۔ انہوں نے الماری سے وہ وصیت نکالی جو مسٹر جیکل نے ان کے پاس رکھوائی تھی۔ در حقیقت اٹرسن ڈاکٹر ہنری جیکل کا بھی وکیل تھا، مگر اس وصیت کی تیاری میں انہوں نے ڈاکٹر جیکل کی کوئی مدد نہیں کی تھی، مگر اس پر عمل درآمد کی ذمہ داری لے لی تھی۔ اس وصیت کے مطابق ڈاکٹر ہنری جیکل کے مرنے کے بعد یا 3 ماہ تک غائب رہنے یعنی نظر نہ آنے کی صورت میں ان کے دوست اور ساتھی ایڈورڈ ہائیڈ جائیداد کے مالک ہوں گے۔ بس تھوڑی بہت رقم گھر کے ملازمین کو دی جائے گی۔ مسٹر اٹرسن کی سوچ سیدھی اور سچائی پر مبنی تھی، مگر یہ وصیت ان کی سوچ کے خلاف تھی۔ ہائیڈ کون تھا؟ انہیں علم نہ ہو سکا تھا، مگر اب جب کہ اس کا ذکر آیا تو بہت برے الفاظ کے ساتھ۔ ایک بدصورت ظالم انسان بلکہ شیطان، ایسی وصیت لکھنا کس قدر خراب بات ہے۔ کیا ڈاکٹر جیکل پاگل ہو چکے ہیں؟ اٹرسن نے وصیت دوبارہ اپنی جگہ پر احتیاط سے رکھنے کے بعد ڈاکٹر لینین سے ملنے کا پروگرام بنایا، جو ان کے پرانے اور اسکول کے دوست تھے اور بہت اچھے ڈاکٹر بھی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی صحبت سے خوش ہوتے۔ ڈاکٹر لینین نے اٹرسن کا استقبال کیا، مگر بتایا کہ ڈاکٹر جیکل سے اس کی ملاقات بہت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ یہ بتائی کہ ڈاکٹر جیکل گزشتہ 10-12 سالوں سے بے حد عجیب و غریب گفتگو کرنے لگا ہے، ایسی علمی باتیں جن پر یقین ممکن نہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وہ ہائیڈ نامی آدمی کو بھی بالکل نہیں جانتے۔ گھر جا کر مسٹر اٹرسن کو نیند نہ آئی اور وہ صبح تک انہی باتوں پر غور کرتے رہے۔ ان کے ذہن میں وہ بھیانک آدمی آتا رہا اور بچی کو کچلتا رہا۔ کبھی کبھار آنکھ لگ جاتی، مگر اس دوران بھی وہی سوچیں۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اگر وہ اس بھیانک شکل کو ایک مرتبہ دیکھ لیں تو یہ معمہ حل ہو جائے گا، اور شاید پراسرار وصیت کی وجہ بھی سمجھ میں آ جائے۔
دوسرے دن سے انہیں جب بھی وقت ملتا، صبح دوپہر شام، وہ اس پراسرار دروازے کے قریب موجود رہتے۔ آخر ایک رات 10 بجے کے قریب جب ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، انہیں قدموں کی آواز سنائی دی۔ مسٹر اٹرسن چھپ گئے، ایسی جگہ چلے گئے جہاں سے انہیں دیکھا نہ جا سکے۔ وہ آدمی دروازے کے تالے میں چابی ڈال کر کھولنے والا ہی تھا کہ مسٹر اٹرسن آگے بڑھے اور پوچھا، کیا آپ مسٹر ہائیڈ ہیں؟ پہلے تو اس اچانک حملے سے وہ آدمی سخت پریشان ہو گیا اور پھر کہا، ہاں۔ اٹرسن نے کہا، میں اور ڈاکٹر جیکل گہرے دوست ہیں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس آدمی نے غصے اور روکھے پن سے جواب دیا، نہیں، ڈاکٹر جیکل اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں۔ اس نے اٹرسن کے کہنے پر اپنی شکل دکھائی اور تیزی سے اندر چلا گیا۔ واپسی پر اٹرسن سوچ رہے تھے، واقعی یہ شخص انسان سے زیادہ کوئی اور ہی بھیانک مخلوق نظر آتا ہے۔ اس آدمی میں کیا کمی ہے؟ کیا یہ شیطان ہے؟ مسٹر اٹرسن ڈاکٹر جیکل کے گھر پہنچ گئے، جو بہت خوبصورت تھا اور امیرانہ پن نمایاں تھا۔ بوڑھے ملازم پول نے دروازہ کھولا، خوبصورت ڈرائنگ روم میں انہیں بٹھایا، مگر کچھ دیر بعد بتایا کہ ڈاکٹر جیکل باہر ہیں۔ ان کے پوچھنے پر بتایا کہ مسٹر ہائیڈ کو گھر میں آنے جانے پر مکمل آزادی ہے اور پرانی بلڈنگ کی چابیاں بھی ان کے پاس ہیں جہاں وہ جا سکتے ہیں، البتہ وہ گھر کے پچھلے حصے سے آتے جاتے ہیں۔ اٹرسن کا خیال تھا کہ ڈاکٹر جیکل کسی مشکل میں پھنس چکے ہیں، شاید جوانی میں کوئی برائی کی ہوگی جس کا نتیجہ اب سامنے آ رہا ہے، لیکن ان کا ماضی تو صاف تھا، لہٰذا ایسے حالات کا سامنا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ ڈاکٹر جیکل کے لیے سخت پریشان تھے۔ مجھے ان کی مدد کرنی ہے، مگر کیسے؟ وہ تو اپنے معاملات میں مجھے دخل دینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کچھ دن بعد ڈاکٹر جیکل نے چند دوستوں کو دعوت میں بلایا۔ جب دوست چلے گئے تو اٹرسن نے ڈاکٹر جیکل سے وصیت کے بارے میں بات شروع کی۔ ڈاکٹر جیکل کی طرف سے جواب آیا کہ 2 آدمی میری طرف سے پریشان ہیں، ڈاکٹر لینین جو میرے علم سے اتفاق نہیں رکھتے کیونکہ وہ گھسی پٹی سوچ رکھتے ہیں، اور تم جو میری وصیت سے بالکل خوش نہیں۔ اٹرسن بولا، ہاں یہ صحیح ہے کیونکہ ہائیڈ ایک اچھا انسان نہیں ہے، جس پر ڈاکٹر جیکل کا رنگ اڑ گیا۔ میرے حالات اور پریشانیاں اس چیز کے علاوہ مجھے کچھ اجازت نہیں دیتے۔ اٹرسن نے کہا، مجھے بتائیے اصل مسئلہ کیا ہے تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ ڈاکٹر نے جواب دیا، اٹرسن تم مجھے اپنے آپ سے بھی زیادہ عزیز ہو، مگر ہائیڈ کے معاملے پر میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں، مگر تمہارے لیے سکون کی بات ہوگی کہ میں جب بھی چاہوں گا ہائیڈ سے پیچھا چھڑا سکتا ہوں۔ ڈاکٹر جیکل نے کہا، وعدہ کرو اٹرسن کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ہائیڈ سے متعلق میری وصیت پر مکمل عمل کرو گے۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا رویہ تمہارے ساتھ برا تھا، مگر میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تم اس کے متعلق کوئی بھی رائے رکھو، مگر میری وصیت پر عمل ضرور کروانا۔ اٹرسن نے اس بات پر حامی بھر لی۔ 1 سال گزر گیا۔ اکتوبر کا مہینہ تھا کہ خبر آئی ایک امیر آدمی قتل کر دیا گیا ہے۔ ایک ملازمہ نے اس واقعے کو دیکھا جو چاندنی رات سے کھڑکی میں کھڑی لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی سڑک سے گزر رہا ہے۔ مسٹر ہائیڈ سے اس کی ملاقات ہوئی، جس سے ایک مرتبہ پہلے بھی لڑکی نے دیکھا تھا اور اس سے نفرت محسوس کی تھی۔ بوڑھے آدمی کے لیے اس کے دل میں ہمدردی کے جذبات تھے۔ چاندنی رات میں اس کی شکل نظر آ رہی تھی جو شاید مسٹر ہائیڈ سے راستہ پوچھ رہا تھا۔ اچانک مسٹر ہائیڈ سخت غصے میں نظر آیا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی سے مار مار کر بوڑھے آدمی کو قتل کر دیا، اور پھر اپنے ہاتھوں اور پیروں سے لاش کا حشر خراب کرتا رہا۔ ملازمہ نے یہ دیکھا تو اپنے حواس کھو بیٹھی۔ جب رات کے 2 بجے ہوش میں آئی تو پولیس کو خبر دی۔ مقتول کی جیب سے ایک خط نکلا جس کے اوپر مسٹر اٹرسن کا نام لکھا ہوا تھا۔ صبح مسٹر اٹرسن نے بوڑھے کو پہچان لیا۔
او میرے خدا، یہ تو بہت مشہور شخصیت سر ڈینورس کیرو تھے، جس چھڑی سے قتل کیا گیا تھا۔ اٹرسن نے اسے بھی پہچان لیا کیونکہ یہ انہوں نے ہینری جیکل کو بطور تحفہ دی تھی۔ بہت پہلے مسٹر ہائیڈ نے اپنا ایڈریس اٹرسن کو دیا تھا، چنانچہ وہ پولیس کے ساتھ اس کی رہائش گاہ پہنچ گیا، جہاں دوسری بکھری ہوئی چیزوں کے ساتھ وہ چھڑی جسے قتل کیا گیا تھا وہاں موجود تھی، اور جلی ہوئی چیک بک بھی۔ بینک سے معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑی رقم ابھی بھی اس کے اکاؤنٹ میں موجود ہے، مگر مسٹر ہائیڈ غائب ہو چکا تھا۔ اس کی رہائش کے ارد گرد کے لوگوں نے اس کے متعلق ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اٹرسن سر ڈینورس کیرو کی موت پر بہت پریشان تھے، اور اسی واقعے کے متعلق سوچتے ہوئے ڈاکٹر جیکل کے گھر چلا گیا، جس نے بتایا کہ اس سے ہائیڈ کا خط ملا ہے، جس میں ڈاکٹر جیکل کا اس کے اچھے سلوک کے ساتھ شکریہ کے بعد یہ بھی کہا گیا تھا کہ اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے اور اب اس کے پاس کبھی نہیں آئے گا۔ وہ خط اٹرسن نے اپنی جیب میں رکھ لیا، اس کے خیال میں چونکہ جائیداد ہائیڈ کے نام کر دی گئی تھی، چنانچہ ڈاکٹر جیکل کی زندگی کو بھی ہائیڈ کے ہاتھوں خطرہ تھا۔ وہاں سے جاتے ہوئے جب اٹرسن نے پول سے پوچھا تو اسے معلوم ہوا کہ آج ڈاکٹر جیکل سے ملنے کوئی شخص بھی نہیں آیا۔ اٹرسن سوچ میں پڑ گیا کہ اگر اس گھر میں کوئی نہیں آیا تو ڈاکٹر جیکل نے کیوں کہا کہ ہائیڈ وہاں آیا تھا اور اسی نے یہ خط دیا تھا۔ اٹرسن اپنے کلارک، جس پر اس سے بھرپور اعتماد تھا اور جو تحریر شناسی کا ماہر تھا، اس کے پاس خط لے کر گئے، جس نے بتایا کہ ڈاکٹر جیکل اور مسٹر ہائیڈ کی تحریر میں کافی مماثلت ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ ڈاکٹر جیکل، جس نے کچھ عرصے پہلے لوگوں سے ملنا جلنا ختم کر دیا تھا، اب دوبارہ ان سے ملنے جلنے لگا اور نیکی کے کام اور غریبوں کی مدد کرنا بھی شروع کر دیا۔ اٹرسن، ڈاکٹر لینین اور دوسرے لوگ اس کے گھر دعوت میں بھی گئے۔ وہاں بہت خوشگوار ماحول میں باتیں ہوتی رہیں، مگر چند دن بعد ہی ڈاکٹر جیکل نے دوبارہ لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیا اور اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ یہ تبدیلی اٹرسن کے لیے ناخوشگوار تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید ڈاکٹر لینین کو اس کی وجہ معلوم ہو۔ ڈاکٹر لینین نے اگرچہ اٹرسن کا تو اچھے طریقے سے استقبال کیا، مگر وہ ڈاکٹر جیکل کے ذکر پر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی اور صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اس شخص کے بارے میں یعنی ڈاکٹر جیکل کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ اٹرسن نے ڈاکٹر جیکل کو خط لکھا اور پوچھا کہ اس کی تنہائی کا کیا سبب ہے، جس کا جواب آیا کہ اسے اس کی غلطیوں کی سزا مل رہی ہے۔ چند دن بعد ڈاکٹر لینین کی وفات ہو گئی، مگر موت سے پہلے ایک خط اس نے اٹرسن کو لکھا، مگر تاکید یہ تھی کہ جب تک ڈاکٹر جیکل کے مرنے کا یقین نہ ہو جائے یا وہ بہت عرصے تک غائب رہے تو پھر اس صورت میں یہ خط کھولا جائے۔ اٹرسن ایک اچھا وکیل تھا، چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان ہدایات پر عمل کرے گا۔ در حقیقت وہ دروازہ جس میں ہائیڈ داخل ہوتا تھا ڈاکٹر جیکل کے گھر کے پچھلی جانب کا حصہ تھا، اور پھر ایک روز رچرڈ اینفیلڈ اور اٹرسن کو اسی جانب کی کھڑکی سے ڈاکٹر جیکل نظر آئے، مگر ابھی انہوں نے بات شروع کی ہی تھی کہ ان کے چہرے پر تکلیف کے اثرات نمایاں نظر آنے لگے۔ چہرے میں ایسی تبدیلی محسوس ہوئی جس سے وہ دونوں بے حد پریشان ہو گئے، مگر ڈاکٹر جیکل نے فوری طور پر اپنے آپ کو کھڑکی سے ہٹا لیا۔ کچھ دن بعد پول، جو کہ ڈاکٹر جیکل کا ملازم تھا، سخت پریشانی کی حالت میں اٹرسن سے ملنے آیا۔ اس نے بتایا کہ اس کے مالک کے کمرے میں کوئی اجنبی انسان کئی دن سے موجود ہے، کیا معلوم کہ اس اجنبی نے مالک کو قتل کر دیا ہو۔ اس کی پریشانی دیکھ کر اٹرسن ڈاکٹر جیکل کے گھر گئے، جہاں سب لوگ ہی پریشان تھے۔ پول نے آواز دی کہ مسٹر اٹرسن آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اندر سے ایک اجنبی آواز نے جواب دیا، میں نے کسی سے ملاقات نہیں کرنی، اسے کہو چلا جائے۔
پول نے بتایا کہ یہ شخص روزانہ کسی دوائی کی فرمائش کرتا ہے، پھر اندر سے واپس کر دیتا ہے کہ یہ ملاوٹ شدہ ہے، دوسری لے کر آؤ۔ دروازہ توڑ دیا جاتا ہے اور اندر ایک آدمی کی لاش پڑی ہے۔ یہ ہائڈ تھا، شاید اس نے انجام سے اور سزا سے بچنے کے لیے خودکشی کر لی ہے، اٹرسن نے سوچا، اور جیکل کو تلاش کیا مگر بے سود، وہ نہ ملا۔ وہاں سفید نمک جو کہ دوائی کے لیے منگوایا گیا تھا موجود تھا، اور ایک بند لفافہ بھی۔ یہ بند لفافہ اٹرسن کے لیے ہی تھا۔ اس نے پڑھا جس میں لکھا تھا کہ وہ ہائڈ کی جگہ اٹرسن کو جائیداد کا مالک بنا رہا ہے۔ یہ بھی لکھا تھا کہ ڈاکٹر لینین کے خطوط کو پڑھ کر تمام بات سمجھ میں آ جائے گی، اور اگر بات سمجھ نہ آئے تو اس کا لکھا ہوا خط پڑھا جائے جو کہ بند حالت میں موجود تھا۔ ان خطوط کو پڑھ کر تمام بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اٹرسن نے پولیس بلانے سے پہلے ان خطوط کو پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے اس نے ڈاکٹر لینین کا خط پڑھا جس میں ڈاکٹر لینین نے لکھا تھا کہ جیکل کا خط اسے ملا، جس میں تاکید تھی کہ اس کے گھر جائے اور دراز سے تمام چیزیں نکال کر اپنے گھر لے آئے اور ایک شخص کا انتظار کرے۔ اس نے ہدایت کے مطابق سفید نمک اور سرخ محلول وہاں سے لیا، اور ڈاکٹر جیکل کی نوٹ بک بھی اسے ملی جس میں ان تمام تجربات کے متعلق تحریر کیا گیا تھا۔ رات کا اندھیرا ہوا تو ایک عجیب و غریب شخص وہاں آ گیا جس کا نام ہائڈ تھا۔ اس نے بغیر ادھر ادھر کی بات کیے تجربہ شروع کیا، اور جو اشیاء ڈاکٹر جیکل کے گھر سے لائی گئی تھیں ان سے ایک دوائی تیار کی۔ لینین نے کہا کہ جو کرنا ہے اس کے سامنے کرے۔ چنانچہ ہائڈ نے اپنی تیار کی ہوئی دوائی پی لی، اور کچھ دیر بعد ہی وہ ڈاکٹر جیکل کی شکل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر جیکل نے اس قدر عجیب و غریب باتیں بتائیں جو ڈاکٹر لینین نے لکھنے سے انکار کر دیا تھا، اور خوف کی حالت میں مر گیا۔ اس کے بعد اٹرسن جیکل کا خط پڑھنا شروع کرتا ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ امیر گھرانے میں پیدا ہوا، خوبصورت تھا، صحت مند تھا، پڑھا لکھا تھا، مستقبل اچھا نظر آ رہا تھا۔ اس نے اس بات پر کام شروع کیا کہ انسان کے اندر موجود اچھائی اور برائی کی قوتوں کو علیحدہ کیا جانا چاہیے، اور سخت محنت کے بعد ایسی دوائی تیار کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا جو ایسا کر سکتی تھی۔ ابتدا میں انتہائی شدید درد محسوس ہوا، مگر کچھ دیر بعد ہی بہت زیادہ طاقت، اور وہ مسٹر ہائڈ میں تبدیل ہو چکا تھا، یعنی اس کی برائی والا حصہ مسٹر ہائڈ کی صورت میں موجود تھا، جو ڈاکٹر جیکل کی طرح تھکا ہوا نہ تھا بلکہ جوان اور زندگی کے ولولوں سے آشنا تھا، جسے ڈاکٹر جیکل نے بے حد پسند کیا۔ ڈاکٹر جیکل نے اس نئے انسان کے لیے ایک نئی جگہ رہنے کا انتظام کر دیا، اور ایک نیا بینک اکاؤنٹ بھی ہائڈ کے نام سے کھلوا لیا۔ ہائڈ برائی کے کاموں کی طرف مائل تھا، مگر جیکل دوبارہ اپنے آپ کو اصل شکل میں لے آتا اور ہائڈ کی بری حرکتوں کا مداوع کر کے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا۔ مگر یہ کیا ہوا، اب وہ خود بخود ہائڈ بننے لگا تھا۔ یہ کتنی پریشانی کی بات تھی۔ اگر اس کی برائی کا حصہ اس پر غالب آ گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے ہائڈ بن گیا تو کیا ہوگا؟ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ اب ہائڈ کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دے گا۔ مگر پھر کافی عرصے بعد جب دوبارہ ہائڈ نے اس پر قبضہ کیا تو وہ بے قابو ہو چکا تھا، اور اسی حالت میں اس نے سر ڈینوس کیرو کو قتل کر دیا۔ جیکل بننے کے بعد اس نے اپنے خدا سے سچے دل سے معافی مانگی اور اچھی زندگی گزارنے کا عزم کیا۔ مگر ایک روز جب وہ باغ میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے محسوس کیا کہ وہ خود بخود ہائڈ بن رہا ہے۔ وہ اپنے گھر نہ جا سکتا تھا اور پولیس کے ہاتھوں گرفتاری کا بھی خوف تھا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ دراصل ہائڈ ڈاکٹر جیکل کی ہی ایک دوسری شکل ہے اور اس کی برائیوں اور تاریک حصہ ہے۔ کیا کروں؟ کیسے اس ہائڈ سے میں پیچھا چھڑاؤں؟
پھر سوچا اور ڈاکٹر لینین سے درخواست کی کہ جیکل کے گھر جائے اور دوائی وغیرہ بنانے کا سامان لے آئے۔ ڈاکٹر لینین نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ ڈاکٹر لینین کے سامنے دوبارہ دوائی تیار کی گئی اور وہ دوبارہ ڈاکٹر جیکل بن گیا، مگر جیکل بننے کے لیے اسے بار بار دوائی پینی پڑ رہی تھی۔ جیسے ہی دوائی اپنا اثر کھوتی، اس کی شخصیت کا شیطانی پہلو ہائیڈ موقع پاتا اور اس پر قبضہ کرنا شروع کر دیتا۔ نیک جیکل کی کمزوری بد ہائیڈ کی طاقت بن جاتی، اور پھر مصیبت میں اصل اضافہ اس وقت ہوا جب دوائی نے بننے سے انکار کر دیا۔ وجہ اس نمک کا نہ ملنا تھا جس سے دوائی تیار کی جاتی تھی۔ اس کی تمام تر کوشش کے باوجود اس قسم کا نمک نہ مل سکا جو اس دوائی کی تیاری کے لیے چاہیے تھا۔ چنانچہ جیکل کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہائیڈ بن جائے گا۔ چنانچہ ان آخری لمحات میں جب وہ جیکل ہے، وہ آٹرسن کو یہ خط لکھ رہا ہے اور تمام تفصیلات سے آگاہ کر رہا ہے۔ جیکل ان آخری لمحات میں سوچ رہا ہے کہ معلوم نہیں ہائیڈ گرفتار ہونے کے بعد پھانسی چڑھنا پسند کرے گا یا خودکشی کر کے اپنے آپ کو ختم کر لے گا۔ ڈاکٹر جیکل کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں کہ ہائیڈ کیا کرے گا۔ ہاں، مگر اس بات کا ضرور علم ہے کہ جب آٹرسن یہ خط پڑھ رہا ہوگا تو ڈاکٹر جیکل اس دنیا میں موجود نہیں ہوگا۔ تحریر اور پیشکش سید عرفان علی .com